أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وما جعله اللہ نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے الا بشرا لکم مگر خوشخبری تمہارے لیے ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہوں قلوبکم بہ تمہارے دل اس کے ذریعے سے ومن نصر نہیں مدد آتی الا من عند اللہ مگر اللہ کی طرف سے ہی العزیز جو غالب ذات ہے الحکیم حکمتوں والی ذات ہے لیقطع تاکہ وہ کاٹ دے طرفا ایک حصہ من الذین کفروا کافروں سے او یکبتہم یا انہیں وہ ذلیل کر دے فینقلبوا پھر وہ پلٹیں خائبین نامراد ہو کر لیس لک نہیں ہے آپ کے لیے من الامر اس معاملے میں شیئن کچھ بھی اختیار او یتوب علیہم یا تو وہ اللہ ان پہ توبہ کے لیے متوجہ ہوں ان کی توبہ قبول کر لیں او یعذبہم یا وہ انہیں عذاب دے دیں فإنہم ظالمون پس بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے یغفر لمن یشاء بخشتا ہے جسے چاہے ویعذب اور عذاب دے من یشاء جسے چاہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشش کرنے والے مہربان ہیں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تأکلوا الربا نہ کھاؤ سود اضعافا مضاعفا بڑھا چڑھا کر واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پالو واتقوا النار اور ڈرو آگ سے التی وہ آگ اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور کہنا مانو اللہ جل شانہ کا والرسول اور اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گزشتہ آیات میں غزوہ بدر میں جو اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد ہوئی فرشتوں کے نازل کرنے کی صورت میں تو اس کو یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فرشتے تمہاری مدد کو آسمان سے اتارے تو وما جعلہ اللہ نہیں بنایا اللہ نے اس مدد کو آسمان سے فرشتوں کی صورت میں الا بشرا لکم مگر تمہارے دلوں کو خوش کرنے کے لیے اور وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی اور تاکہ مطمئن ہو جائیں
مضبوط ہو جائیں تمہارے دل اس کے ذریعے سے، یعنی تمہیں اطمینان ہو جائے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور پھر تم جم کے ڈٹ کے میدان میں کھڑے رہو۔ اس لیے اللہ نے یہ تمہیں آسمان سے مدد دی، اور اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو راحت بھی ملی۔ اور فرمایا یہ یاد رکھو، یہ ذہن میں رکھو، مدد جب بھی آئے گی اللہ کی طرف سے آئے گی، تمہارا مددگار اللہ سے، اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے مدد مانگو، جیسے اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ میں تعلیم دی، اور بار بار اس سبق کو دہرایا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ تو اللہ کی مدد ہی ہے، تو اسی کی طرف انسان کو ہر مشکل میں اور ہر سختی کی گھڑی میں متوجہ ہونا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَمَن نَصْرُ، اور نہیں مدد الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ العزیز الحکیم، جو اللہ غلبے والے ہیں، زبردست ہیں، قوت و طاقت کے مالک ہیں، وہ جتنا بڑا لشکر تمہارے مقابلے میں کیوں نہ ہو، اس کی طاقت یا اس کی مدد کے مقابلے میں اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ الحکیم، حکمتوں والے ہیں، وہ جب چاہیں جیسے مناسب سمجھیں تو وہ اللہ اس وقت اپنی مدد کا ظہور فرماتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے تمہیں مدد دی، اور اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ نے طاقت دی اس میدان میں، لیقطع طرفا، تاکہ اللہ کاٹ دے ایک حصہ من الذین کفروا، کافر لوگوں کا، یعنی کافروں کے لشکر کے ایک حصے کو اللہ اسی میدان میں تمہارے ہاتھوں قطع کروا دے، اور ان کی طاقت کو اللہ تمہارے ہاتھوں اس مدد اور تائید الہی کے ذریعے سے توڑ کے رکھ دے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ کافروں کی بڑی تعداد 70 کے قریب نامور قسم کے لوگ وہ اس میں مقتول ہوئے، گویا جو قریش کا مغز تھا اور ان کی ریڑھ کی ہڈی تھی، وہ لوگ 70 کے قریب لوگ وہ سب یہاں پہ مارے گئے۔ یہ تھا لیقطع طرفا من الذین کفروا۔ اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان صرف 14 صحابہ کی شہادتیں ہوئی بدر میں، اور ان 14 میں 8 صحابہ انصار میں سے تھے اور 6 صحابہ مہاجرین میں سے تھے۔ تو 14 کی تعداد میں صحابہ کی شہادتیں اور 70 نامور قسم کے لوگ قریش کے وہ یہاں مقتول ہوئے۔ اور یکبتہم، یا اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے، جیسے بہت سے لوگ ان کے 70 کے لگ بھگ وہ قیدی ہو گئے، قیدی بنا لیے گئے، فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ، یا پھر یہ پلٹ جائیں اپنے گھر کو مکہ کو خائبین، نامراد ہو کر کے۔ اور ایسے ہوا بقیہ لٹا پٹا قافلہ وہ واپس مکہ کو چلا گیا، اور جب یہ مکہ کو واپس گئے تو عورتوں نے انہیں خوب تانے دیے، اور جب تک احد کا میدان عورتوں نے گرما نہیں دیا تب تک عورتیں ان مردوں کا پیچھا کرتی رہیں، اور موقع بموقع انہیں تانے دیتی رہیں، چونکہ وہ عورتیں بھی تو بڑی جری قسم کی عرب کی عورتیں تھیں، اور انہیں پورا سال وہ تانے دیتی رہیں، تم وہ لوگ ہو جو میدان سے بھاگ آئے ہو، اس طرح کے تانے دیتی رہی، اور پھر یہ تیار ہو کر احد کے لیے آئے۔ اور جب احد میں یہ لوگ آئے اگلے سال 3 ہجری میں، اس میں بڑی طاقت جمع کر کے لائے، 3000 کے لگ بھگ ان کا لشکر تھا، اور پہل جنگ کا پاسا وہ مسلمانوں کے حق میں، اور اس کے بعد دوبارہ جب جنگ چھڑی تو اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تو پھر ان کے حق میں یہ جنگ کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور مسلمانوں کو اس میں شکست کھانی ہوئی، جو ظاہری شکست تھی
اور اس میں نقصان بھی ہوا، 70 کے لگ بھگ صحابہ کی اس میں شہادت ہوئی، اور اسی طرح بڑے حضرات اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اس طرح کے حضرات کی شہادت، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، آپ کو بہت تکلیف، آپ نے جو خود پہنا ہوا تھا سر پہ، اس زمانے میں یہ ہوتے ہیٹ جیسے آج کل استعمال ہوتے ہیں، تو سر کی حفاظت کے لیے کہ سر پہ تیر یا برچھا اس کا وار وہ اس کے دفاع کے لیے ہوتا تھا، تو اس پہ کاری ضرب لگی تو اس خود کی جو کڑیاں تھیں وہ ٹوٹ کے آپ کے سر میں کچھ جبڑے میں اس طرح وہ گھس گئی، تو شدید زخم آئے، جس کی وجہ سے حضور ایک نچائی کی جگہ میں گر گئے اور خون ہی خون بہہ رہا تھا، تو اس سے خبر مشہور کر دی گئی کہ حضور شہید کر دیے گئے۔ کفار نے شور خوب مچایا، خبر خوب پھیلائی کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ اسی وجہ سے یہ موقع ایسا بنا کہ جس سے مسلمانوں میں بددلی پیدا ہوئی اور کفار کو موقع مل گیا، چونکہ جنگ یہ پراپیگنڈے سے ہوتی ہے، اور جنگ میں یہی دھوکے بازی ہوتی ہے، جھوٹ بول کے مقابل فوج کو کمزور کرنا، ان کے حوصلے توڑنا، تو یہ ان کا حربہ کامیاب ہو گیا کہ انہوں نے حضور کی شہادت کی خبر اڑائی تو مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار کے اس میں نامور آدمی تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا، مسلمانوں کے قتل میں انہوں نے خوب اپنے جوہر دکھائے، سہیل ابن عمر تھے اور صفوان ابن امیہ تھے اور حارث ابن حشام ابو جہل کے بھائی، ان کے نام لے کر حضور نے بد دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا کہ آپ ایسے نہ کریں، آپ کو اس کا حق نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے نہیں ہے اس معاملے میں کوئی بھی اختیار، یہ رب کا معاملہ ہے، او یتوب علیہم، شاید رب ان کی توبہ قبول کر لے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سچ کے آگے جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، یہ تینوں کے تینوں جن کے نام لے کر حضور نے بد دعا احد میں فرمائی تھی، یہ تینوں مسلمان ہو گئے، حارث ابن حشام ابو جہل کا بھائی یہ بھی مسلمان ہو گیا، سہیل ابن عمر بڑے خطیب تھے عرب کے قریش کے، اور حدیبیہ کے اندر حضور سے جو معاہدہ کرنا، مذاکرات، گفتگو، یہی سہیل ابن عمر تھے، اور صفوان ابن امیہ یہ سردار تھا قریش کے لوگوں میں، تو یہ تینوں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، تو اللہ جل شانہ نے آپ کو روک دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، او یتوب علیہم، یہ اللہ کے ہاں ہے کہ اللہ نے کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی، تو ممکن ہے آپ جن کے لیے اب بد دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے، اور ہو گئی ان کو توفیق، او یعذبہم، یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ یہ ظلم کرنے والے شرک میں مبتلا ہیں، تو اللہ اس پہ ان کی پکڑ کر لے۔ لیکن آپ خود کوئی فیصلہ اللہ کو نہ کہیں کہ اللہ اس سے فیصلہ کرے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا اختیار اور راج ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے ان پہ بھی، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو مخلوقات زمین میں ان پہ بھی اللہ کا راج اور اس کا اختیار، یغفر لمن یشاء، وہ معاف کر دے جس کو چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، وہ خالق ہے اور مالک ہے، وہ عذاب سزا دے جس کو چاہے، واللہ غفور الرحیم، اور وہ اللہ اس کی جو صفت ہے وہ یہی ہے کہ غفور ہے، بہت بخشش کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے مجرم کو بھی بخش دے، رحیم بہت مہربان ذات ہے۔ آگے یہ درمیان میں سود کا معاملہ آ گیا، آگے پھر احد کا تذکرہ آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو نہ کھاؤ سود، اضعافا مضاعفتا، بڑھا چڑھا کر کے، یعنی سود در سود تم ایسا کام نہ کرو، اور یہ چیز تمہارے لیے اللہ نے حرام کر دی ہے۔ عموماً سود کا جو نظام
ہر دور میں رہا ہے وہ یہی کہ قرض دے کر اس پہ سود وصول کیا جاتا تھا. اس دور میں بھی ایسا ہی تھا اور آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن صرف سود کی حقیقت قرض تک محدود نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ صرف قرض کی شکل میں سود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر معاملات جیسے آج کل اکاؤنٹ بینکوں میں رکھے جاتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ ہے, بینک آپ کے پیسے استعمال کرتا ہے اور اس پہ فکس پرافٹ آپ کو دیتا ہے. تو آج کل بینکوں کا فلسفہ یہی ہے نا, وہ جی سود تو صرف قرض کی شکل میں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں اور اس قرض پہ آپ اس سے ہر مہینے ایک مخصوص رقم رکھ کے اس پہ معاوضہ لیتے رہیں. جیسے سودی لوگ کرتے ہیں, قرض دے کے اس پہ جو ہے نا ہر مہینے یا سال کے بعد اس کا ایک خاص معاوضہ واپس لیتے رہتے ہیں اور اصل رقم وہیں پہ رہتی ہے. یہ قسط در قسط سود لوگوں سے وصول کرتے ہیں. تو آج کل جو سودی نظام ہے اور جو اس کو حلال قرار دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو سود قرض کا ہوتا ہے, قرض دے کر آپ اس کے بدلے میں سود لیتے ہیں. لیکن یہ تو بزنس ہے ہمارے بینکوں کا, اس لیے ہم جو آپ کو دے رہے ہیں یہ تو منافع دیتے ہیں. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے, غلط ہے. جتنے ماہر معاشیات ہیں اسلامی فقہ میں ان سب کا متفق ہے کہ یہ جو ہمارا مروجہ بینکاری کا نظام ہے یہ سارا سود پہ مبنی ہے, اس لیے اس میں کوئی پرافٹ منافع والی بات نہیں ہوتی. تو اس لیے فرمایا کہ نہ کھاؤ سود اضعاف مضاعفہ. آگے اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صراحت سے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. بے تجارت تو اللہ نے حلال کی ہے لیکن سود اس کو اللہ نے حرام کیا کہ تم پیسے کے بدلے میں سود لیتے رہو. یہ خالصہ, ہاں تجارت کرو پیسے سے اور تجارت کے ذریعے سے جو تمہیں منافع ملے گا یہ تمہارے لیے حلال ہے, یہ تجارت ہے. لیکن یہ اس کو تم سمجھو کہ یہ بھی تجارت کی طرح کسی کے پاس پیسے رکھ کے مہینہ وار اس سے اس کا خرچہ لیتے رہو اور اس پہ منافع لیتے رہو کہ یہ ہمارے پیسے اس کے پاس ہیں, یہ قسم کی تجارت ہے. فرمایا تجارت بے الگ ہے, وہ تو حلال ہے, اور یہ جو تم سود کا معاملہ کرتے ہو اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح اور کامیابی پاؤ. تو جو ہمارا مروجہ بینک کا نظام ہے یہ سود پہ مبنی ہے. البتہ علماء نے اس سودی بینکاری کے متبادل, ظاہر اسلام تو آفاقی دین ہے, پوری دنیا کے لیے یہ دین ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسلام نے مالیات کا جو نظام دیا ہے تو اس میں اسلام کے پاس بینک کی صورت کوئی حلال ہے ہی نہیں. بینکاری کے اندر اسلامی بینکاری کا اسلام کے پاس کوئی مواد نہ ہو, یہ تو ممکن نہیں. ایسے تو اسلام بانجھ ہو جائے گا, یہ کہا جائے جی کہ کوئی حلال صورت نہیں ہے. جیسے آج کل بعض حضرات نے کہا جی سارا سود ہے, جو کچھ بھی ہے. یہ ایسے علماء جنہوں نے فتویٰ دیا ہے اسلامی بینکاری کا اور اسلامی بینکوں کو جو رواج دیا ہے, تو کچھ حضرات کا کہنا یہ بھی غلط ہے. حالانکہ ایسا نہیں. اگر سارا غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے پاس آج کے جدید دور میں اس سودی بینکاری کا متبادل کوئی ہے ہی نہیں. پھر ماننا یہ پڑے گا کہ اسلام کے پاس موجودہ دور کے اس مسئلے کا حل نہیں ہے, کیونکہ آج مجبوری ہے, آدمی گھر میں پیسہ نہیں رکھ سکتا, حالات ایسے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس پیسہ اور مال ہے, سارا مال تجارت میں بھی نہیں لگ سکتا, اور تجارت سے اضافی مال جیسے آج کل لوگوں کی سیل ہر روز کے روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے, اب اس کو کیسے گھروں میں محفوظ رکھے؟ کسی کے 10-10 لاکھ کی روز کی سیل ہے. اب یہ چیز ہے, اس کی حفاظت کا نظام ہے, اب یہ ایک ضرورت ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی بینکاری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس دور جدید میں اسلام کے پاس مسلمانوں کے یا دنیا کے اس مسئلے کا حل نہیں ہے, جبکہ یہ دین فطرت کے مزاج کے خلاف ہے. اسلام دین فطرت ہے, ہر دور کے ہر مسئلے کا حل اس کے پاس موجود ہے. اس لیے ہمارے کچھ وہ حضرات جو اسلامی معاشیات کے ماہرین تھے, انہوں نے سودی بینکاری کا متبادل اسلامی بینکاری کا نظام پیش کیا.
اور اس کے لیے انہوں نے بینکوں کو شریعہ بورڈ کی شکلیں دی کہ اس شریعہ بورڈ کے ماتحت یہ بینک کام کریں. تو میزان بینک ہمارے ہاں بینک اسلامی اس نام کا بینک ہے. یہ بینک خالص اسلامی بینکاری پہ کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ہاں جو انشورنس کا نظام ہے اس میں بھی سودی نظام اسٹیٹ لائف کی ہے، اور اسی طرح دوسری کمپنیاں مختلف انشورنس بیمہ زندگی کے نام سے. تو پوری امت مسلمہ کا اجماعی یہ فتویٰ ہے کہ یہ سب سودی انشورنس کا نظام ہے، یہ اسلامی نہیں ہے. تو اس کا متبادل بھی فقہ اسلامی میں اسلامی تکافل ہے. تکافل علماء نے پھر مفتیان کرام نے جو معاشیات کے جاننے والے تھے فقہ اسلامی کی روح سے، انہوں نے اس جو انشورنس سودی ہے اس کے مقابلے میں اس کا متبادل تکافل کی شکل میں پیش کیا. اور اس کے لیے جو ہے نا اس طرح کے جو مفتیان کرام ہیں ان کی نگرانی کے اندر اسلامی تکافل کی 2-3 کمپنیاں چل رہی ہیں. پاک قطر فیملی تکافل ہے جو اسلامی جو ہے نا پالیسیاں کرتے ہیں اور اسلامی طریقے کے مطابق جو ہے نا وہ سارا ان کا نظام ہوتا ہے. تو یہ چیزیں چونکہ علمی چیزیں ہیں تو ہمیں اس میں اہل علم کی رہنمائی میں چلنا، خود ہم اپنی رائے کو یا اپنے طرف سے فتوے جاری کرنا اس کا ہمیں حق نہیں ہے. یہ جو لوگ سودی انشورنس میں چل رہے ہیں یا سودی بینک میں چل رہے ہیں یہ اکثر شور کا اور جی نظام تو ایک ہی ہے. جو حبیب بینک کر رہا ہے، جو فلاں سودی بینک کر رہا ہے، وہی میزان بینک بھی اسی طرح پہ اکاؤنٹ کھولتا ہے، اسی طرح پہ سارا نظام اس کا. گاڑیاں دیتے ہیں، یہ بھی قسطوں میں گاڑیاں دیتے ہیں، وہ بھی قسطوں میں. تو ہے تو ایک ہی، بس نام بدلا ہوا اس کا. اس کو تم کہتے ہو سودی بینک ہے، اس کو کہتے ہو اسلامی بینک ہے. بھئی آپ اپنی رائے کو، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم میں کون ہے جو ہے نا معاشیات کا ماہر؟ کوئی بھی آدمی نہیں ہے. اپنے اپنے مفاد کے لیے خام خواہ کسی کو متون کرنا اور یہ کہنا ہو جی سارے ایک ہی طرح کے ہیں. بھئی جو لوگ جنہوں نے زندگیاں اس پہ لگا دیں فقہ اسلامی کو پڑھنے پہ، اور پوری دنیا ان کے تفقہ کو اور ان کی علمی صلاحیتوں کا اعتراف کرتی ہے. ہمارے ملک میں اس شعبے میں ایک نام ہے بہت بڑا، پوری دنیا میں اس کو ایک سند کی حیثیت دی جاتی ہے. مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، اور مختلف اسلامی ممالک کے جو علمی حلقے ہیں ان میں بہت معتبر شخصیت ہے. اور جو فقہ اکیڈمیاں مختلف ممالک میں بنی ہوئی ان کے وہ ممبر ہیں. پوری دنیا کی سطح پہ جو فقہ کے لیکچر ہوتے ہیں اور فقہ کے مسائل پہ جو وہاں پہ بحث مباحثے ہوتے ہیں، اکیڈمیاں اس کے لیے بنی ہیں. انڈیا کے اندر اکیڈمی ہے، فقہ اکیڈمی ہے. جدہ کے اندر عرب ممالک کی فقہ اکیڈمی ہے. تو اس کے یہ ممبر لوگ ہیں، اور پوری دنیا کے اسلامی معاشیات کے جو ماہرین ہیں وہ ان کو ایک سند کے درجے کی شخصیت سمجھتے ہیں اور ان کی رائے اور ان کے اجتہاد پہ پورا اعتماد کرتے ہیں. تو یہ حضرات اس کو اسلامی بینکاری کو پیش کر رہے ہیں، سودی بینکاری کے متبادل اور ان سودی انشورنس کے متبادل اسلامی انشورنس، اسلامی تکافل کا انہوں نے ایک نظام پیش کیا ہے. تو ہم ان حضرات پہ اعتماد کریں گے، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور دین کے معاملے میں اپنی عقل اور رائے کو دخل نہ دو. لعلکم تفلحون، کہ مان کے چلو، اللہ سے ڈر کے چلو، اس میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے. واتقوا النار، خدا کے حکموں کی بغاوت نہ کرو اور ڈرو آگ سے. التی، وہ آگ، اعدت للکافرین، جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے. واطیعوا اللہ والرسول، اور کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا. لعلکم ترحمون، اطاعت اور ماننے کی راہ پہ چلو گے تو پھر لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم خدا کا کیا